بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم لوگ حفظ قرآن میں سے جو پارٹ پڑھیں گے وہ ہیں آیت الکرسی۔ صفحہ نمبر 9 پہ آ جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آیت الکرسی جو ہے وہ پارہ نمبر 3 میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے 255، اور اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو ہمیں اس کی فضیلت بھی پتہ ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہم آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب تک اس کی فضیلت پتہ چل رہے، اس میں لکھا کیا ہوا ہے، ترجمہ پتہ چل رہے، پھر یہ اچھا لگتا ہے اور یاد کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سید الآیات ہے، یعنی کہ یہ جتنی بھی قرآن پاک کی آیات ہیں ان کی سردار ہے۔ ویسے تو قرآن پاک جو ہے پورے کا پورا ہی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس کو سید الآیات کہا جاتا ہے، یعنی یہ آیات کی سردار ہے، اور قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ دیکھیں کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ پھر اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو وضو کے بعد اس کو ایک بار پڑھ لیتا ہے تو اس شخص کے 70 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک اور ارشاد ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو ایک فرشتہ پوری رات اس مسلمان کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی مسلمان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کا ایک پاؤں، یعنی کہ جب موت واقع ہو جائے گی تو ایک پاؤں اس کا زمین پر ہوگا، دوسرا جنت میں ہوگا۔ تو خود آپ دیکھیں کہ اس کی جو ہے وہ کتنی زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس آیت کی، جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ آیت الکرسی کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہت، یعنی اس میں ایکچولی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کو پڑھتی ہوں، پھر آپ کو اس کے حوالے سے بتاتی ہوں۔ پھر جو ہے میں نے اس آیت کو جو ہے وہ پارٹس میں کر دیا ہے، آپ کو ساتھ ساتھ میں نشان لگواؤں گی، اور اسی طرح سے آپ اس کو لکھیں گے۔ بے شک آپ اس کو عربی والا جو ہے پورشن ہے وہ نہ لکھیے گا، ترجمہ لکھیے گا، لیکن اگر آپ عربی لکھ بھی لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ عربک کا بھی ہم نے چیپٹر پڑھنے ہیں انشاءاللہ، تو اس میں کوسچن آنسرز عربک میں ہوتے ہیں، تو ابھی سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے جو اللہ لا الہ الا ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، یعنی کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ الحی القیوم، حی کا مطلب کیا ہے؟ زندہ رہنے والا، حیات سے یہ لفظ ہے۔ القیوم کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سنا کہتے ہیں اونگ کو، یعنی ہمیں نیند سے پہلے جو اونگ آتی ہے نا، کہ تیاری ہو جاتی ہے نیند کی، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو لا تاخذہ، ہو کی ضمیر آ رہی ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، ضمیر متصل ہے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے۔ لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے۔ من ذا الذی، من کون، من ذا الذی کون ہے، یشفع عندہ الا باذنہ، جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ یعلم، جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان سے
یعنی ان کے سامنے ہو چکا ہے یا ان سے پہلے ہو چکا ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کو احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے جو وہ کروا دے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی بادشاہی آسمان اور زمین دونوں پر حاوی ہے، ولا یعودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت، ہما کی ضمیر آ رہی ہے زمین اور آسمان دونوں کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا گردان آپ نے لکھی ہوئی ہے، ضمیر متصل ہے، یعنی کہ ہما دو چیزوں کے لیے آتی ہے، تثنیہ کا صیغہ، یعنی زمین اور آسمان دونوں کی جو حفاظت ہے اس کو تھکاتی نہیں ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب میں آپ کو پارٹس میں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے تعوذ کا ترجمہ، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ کو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ پھر تسمیہ کا ترجمہ ہوگا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ آیت الکرسی جو ہے اس کے اوپر آپ مارک کرتے جائیں گے، نمبرنگ کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ نمبر 1 ہے پوائنٹ آپ کا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نمبر 2 ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ نمبر 3 ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ نمبر 4 ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ نمبر 5۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ نمبر 6۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ نمبر 7۔ ولا یعودہ حفظہما، یہ نمبر 8۔ وہو العلی العظیم، اور یہ ہے نمبر 9، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں گے اس کے ترجمے پر، اس کو بھی اسی طرح سے ہم کریں گے۔ نمبر 1 دیکھیں، اللہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ نمبر 1 ہے۔ وہ زندہ ہے سب کو تھامنے والا، یہاں تک نمبر 1 آئے گا، سوری، ٹھیک ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، یہ نمبر 2 ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، یہ نمبر 3 ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، یہ نمبر 4۔ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، یہ ہے نمبر 5۔ اور لوگ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے جس قدر وہ چاہتا ہے، یہ ہے نمبر 6۔ اس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے، یہ ہے نمبر 7۔ اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، یہ ہے نمبر 8۔ وہ بڑا عالی رتبہ ہے، جلیل القدر ہے، یہ ہے نمبر 9۔ صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے سچ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے اسی طرح سے کاپی میں بھی اس کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے اس کو۔ اور جو میں نے آپ کو حدیث بھی بتائی ہے نا، آیت الکرسی کی حدیث کی روشنی میں فضیلت، جو 4-5 حدیث بتائیں وہ بھی لکھ لیجئے گا، حدیث کی روشنی میں آیت الکرسی کی فضیلت، ٹھیک ہے۔ یہ پیپر میں آئے گا، آپ کو ترجمہ اس کا آئے گا، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی آپ لوگ اسی طرح سے پارٹس میں لکھ لیجئے گا، لائن چھوڑ کے، تو یہ یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے بیٹا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔